اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انک تعلم بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپائیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کریں، وما یخفى علی اللہ من شیء اور نہیں ہے چھپی ہوئی اللہ پر کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ، وہب لی علی الکبر جس نے مجھے عطا کیے بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق بیٹے۔ ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء البتہ سننے والا ہے دعاؤں کو۔ رب اجعلنی اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ نماز کا پابند، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا اور قبول فرما میری دعاؤں کو۔ ربنا اغفر لی اے ہمارے پروردگار بخش دے مجھے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن کے قائم ہو حساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ پہ اللہ کی طرف سے بڑے امتحانات آئے اور آپ کو اللہ نے ان امتحانات میں کامیابیاں دیں کہ پہلا امتحان پوری قوم کی دشمنی اور ان کا آپ کو آگ میں ڈال دینا اور آپ کا آگ سے محفوظ نکل آنا، اور پھر وطن چھوڑ دینے ہجرت کرنے کا امتحان، پھر اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، اس کو بیابان میں چھوڑ دینے کا حکم، اور پھر جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو اس کو ذبح کر دینے کا حکم۔ تو یہ بڑے بڑے امتحانات آپ پہ آئے اور اللہ نے خود ان کا نتیجہ بیان فرمایا کہ ابراہیم ان سب میں کامیاب ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ والی جگہ میں چھوڑا، اور چھوڑ کے آپ نے واپس ہونے لگے تو دعائیں فرمائیں، اور اسی کے بارے میں فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے پروردگار تجھے پتہ ہے کہ ایسی حالت میں اپنے دودھ پیتے بچے کو، بیوی کو بیابان میں چھوڑ دینا یہ باپ پہ کیسا گزرتا ہے، جو صدمہ، جو غم، دل میں خطرات۔ ربنا انک تعلم اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی جو غم، درد، فکریں، پریشانیاں دلوں میں ہمارے چھپی ہوں، ما نخفی جو ہم چھپا رکھیں،
وما نعلن، اور جو ہم زبان سے ظاہر کر دیں، زبان سے کوئی آہوزاری کر دیں، تیرے سامنے گڑ گڑا دیں، تو سب کو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں ہے چھپی اللہ پر من شیء کوئی چیز بھی، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں نہ آسمان میں، اے پروردگار تو سب کو جانتا ہے، سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری کی ساری تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی سب تعریفوں کے لائق ہے۔ الذی، وہ اللہ جس کی شان یہ ہے اور جس کی عطا کا یہ عالم ہے کہ وہب لی علی الکبر، اس نے عطا کیے مجھے علی الکبر، بڑھاپے میں، وہ بڑھاپا بھی کتنا کہ 80 90 یا 100 سال کی عمر کا، اور اس میں اللہ نے آپ کو عطا کیے اسماعیل، پہلے اسماعیل عطا کیے، پھر 20 سال کے بعد لگ بھگ و اسحاق اللہ نے عطا کیے۔ اگر 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ اگر حضرت اسماعیل 90 سال کی عمر میں اللہ نے دیے تو حضرت اسحاق 110 یا 12 سال کی عمر میں اللہ نے دیے۔ اگر 100 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل اللہ نے دیے تو 120 سال کی جب عمر تھی تو اللہ نے حضرت اسحاق آپ کو عطا کیے۔ یہ مختلف تاریخی اقوال ہے۔ 80 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا پہلا ملا، 90 سال یا 100 سال، تو دوسرا بیٹا اللہ نے کم و بیش 15-20 سال کے بعد عطا کیے جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اور جب پہلے بیٹے کی اللہ نے خوشخبری دی تو آپ کی دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اللہ نے خوشخبری دی کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق و یعقوب، ہم آپ کو اسحاق بیٹا دینے والے ہیں اور اسحاق کے بعد یعقوب دینے والے ہیں، یعنی اسحاق کا بیٹا یعقوب پوتے کی بھی خوشخبری اللہ نے دے دی۔ تو آپ کی بیوی حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ قالت یا ویلتا، عجیب ہے، أألد، میں بچہ جنوں گی، میرے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، وانا عجوز، میں تو بہت بوڑھی ہو چکی، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ بات بڑی عجیب ہے کہ 120 سال یا 110 سال یا 100 سال کی عمر کے بوڑھے ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ لیکن فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اس سے عجیب اس میں کیا چیز ہے، جو دینے والا ہے وہ تو خالق ذات ہے، وہ جو چاہے کر لے، وہ تو ساری قدرتوں کا مالک ہے، اور میں نے اللہ سے مانگا جو تھا، تو ان ربی، میرا رب، بے شک میرا پروردگار، لسمیع الدعاء، وہ پریشان حال مجبوروں بے بسوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب اس کو کوئی بھی پکارتا ہے تو وہ دعائیں سنتا ہے اور دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہاں، قبولیت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، وہ بندے کی دل سے کی ہوئی دعا اور پکار کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ انسان کو اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات میں خوب گڑ گڑا کے اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مانگے، کبھی اللہ اس کو نامراد نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ جیسے پہلے بتایا، جو مانگا اللہ وہی دے دے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا اللہ وہ نہ دے، اپنی حکمت سے اس کے بدلے کوئی اور دے دے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں نہ دے، آخرت میں اس کا بدلہ عطا کر دیں، یا کبھی یہ ہوتا ہے اللہ جو مانگ رہا ہے وہ نہ دے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ اس سے کوئی مصیبت کو ڈال دیں، اس کے اوپر آنے والی کوئی بڑی آزمائش اس کو اللہ اس سے دور کر دے۔ تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں جب دعا ہو، ایسے کاروائی رسمی نہ ہو۔
اور دعاؤں کی قبولیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو قبولیت کا موقع بتلایا وہ فرض نمازوں کے بعد کا دعا، اور ہم نے اس کو بھی رسمی کاروائی قرار دے دیا کہ بس امام صاحب 2-4 بول لیں اور ہم پیچھے آمین کہہ دیں، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے اور جو اس کے دل میں ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اب ایک آدمی کی اور ضرورتیں ہیں، دوسرے کی اور ہیں، تیسرے کی اور ہیں، چوتھے کی اور ہیں۔ اب ایک آدمی کہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، سارے کہیں آمین آمین، اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ضرورت نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو عادت ہی نہیں پڑ رہی دعاؤں کی، بس رسمی چیزیں ہر جگہ پہ یہ ہے کہ ایک آدمی دعا کرے اور ہم آمین کہتے رہیں۔ تو بھائی اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد آدمی دعا کرے تو کم از کم یہ 5 اوقات تو ضرور اس کو کرنی پڑے گی۔ باقی اس کے علاوہ اگر اس کو رات میں موقع ملے، کسی اور وقت میں موقع ملے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے، لیکن کم از کم ان 5 وقتوں میں تو دل لگا کے اللہ سے مانگ لیا کرے، اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں، اپنے دکھڑے اللہ کی ذات کے سامنے رکھے۔ تو اس لیے فرمائے نہ ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار بنا دے مجھے نماز کی پابندی کرنے والا۔ مقیم اقامت سے ہے، اور اقامت صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز کو پورے احکام و مسائل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ہمیشہ پابندی سے پڑھنا، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ پچھلی آیت گزری، اس میں بھی حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا کا اہتمام کیا، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی فیملی کو، اپنے بچے کو، بیوی کو یہاں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ ساری زندگی تیری عبادت کرتے رہیں۔ اور اب پھر دعا کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار مجھے بھی نماز کی پابندی کا مزاج دے، اور میری اولاد کو بھی، کہ اولاد بھی میری نسل بھی نمازوں کی پابند ہو۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور قبول کر تو میری دعاؤں کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ میری ماں کو بھی، میرے باپ کو بھی، چونکہ والدی تثنیہ کا صیغہ دونوں کے بارے میں کہا، جبکہ آپ کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کفر پر تھے، شرک پر تھے۔ تو اس میں آپ کے علم میں اور اہل علم کی 2 آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان والے تھے، آپ کی والدہ کے بارے میں تو اکثریت کا یہی قول ہے، موقف ہے کہ حضرت ابراہیم کی والدہ مسلمان تھیں، لیکن باپ کے بارے میں اختلاف ہے، اور چونکہ دوسرے 2-3 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں پہ صراحت ہے کہ آپ کے باپ کافر تھے، جیسے آزر کا قرآن پاک میں ذکر کیا، اور وہاں پہ بھی قرآن نے آزر کو آپ کا باپ کہا۔ اور ابھی نماز میں جو رکوع پہلا ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ میرا باپ اس کو بخش دے کہ وہ انہو کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس کی بخشش کر دے تاکہ مجھے قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو وہ 2 مقامات ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے والد ایمان والے نہیں تھے، کافر تھے، اور یہاں یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے والد بھی مسلمان تھے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، کیونکہ کافر کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، آپ ماں باپ دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو حضرات آپ کے والد کو مسلمان کہتے ہیں
اور جو آزر کو قرآن نے کافر کہا وہ کہتے ہیں یہ آپ کا چچا تھا، اور آپ کے والد کا نام تارخ تھا، تو تارخ مسلمان تھا اور آزر جو ہے یہ کافر تھا، وہ چچا تھا آپ کا۔ لیکن جو اکثریت کا قول ہے اور جو مضبوط بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن نے جس کو باپ کہا تو انہی معنوں میں ہی اس کو لیا جائے، باپ کو چچے کے معنی میں نہ لیا جائے۔ تو باپ اگر کافر بھی ہو تو اس میں کوئی اشتباہ والی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اگر بیٹا کافر ہو جس پہ کسی کو اختلاف نہیں، قرآن نے صراحت سے کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس سے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر نبی کا باپ کافر ہو تو اس میں بھی کوئی نبی کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو آپ کا والد کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا ہے، اس کو بھی قرآن نے اس شبے کو بھی زائل کر دیا، فرمایا وما کان استغفار ابراہیم، 11ویں سپارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی وہ الا عن موعدۃ وعدها ایہ، وہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ جب آپ ہجرت کر کے بابل سے شام کو آ رہے تھے تو نکلتے نکلتے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی ہے، تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ میرا باپ اللہ کا دشمن تھا، تو تَبَرَّأَ مِنْهُ، قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر ابراہیم نے اپنے باپ سے اظہار بیزاری کر دیا، پھر اس کے بعد اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی۔ اور یہ جو دعائے مغفرت ہے یہ اس وعدے کے نتیجے میں ہے جو وعدہ آپ نے کیا تھا، اور جب اللہ نے بتلا دیا کہ ابراہیم اپنے باپ کے لیے اب تم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ کافر اور مشرک دنیا سے گیا ہے، تو پھر آپ نے اس کے بعد دعا نہیں کی۔ دوبارہ فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ بہت پیاری دعا ہے کرنے کی، اور اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب ایمان والوں کے لیے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ثواب اپنے مردوں کو پہنچانا یہ برحق ہے، اس میں کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے، ایصال ثواب کرنا یہ بالکل صحیح ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا۔ اور دوسری آیت ہے اس میں 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو ایصال ثواب ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ برحق ہے زندوں کا اپنے فوت شدگان کے حق میں دعائیں کرنا، یہ ان مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مردوں کو اس سے راحت ملتی ہے جو زندہ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور یہی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ہاں، جو ایصال ثواب کی جکڑ بندیاں ہم نے خود کر رکھی ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، اور ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلا ہم تیسرے دن میں ایصال ثواب کا بڑا مجمع اجتماع کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کے کھانوں کی دعوتیں ہم کرتے ہیں، اور پھر جمعراتیں 7ویں 10ویں 40ویں، یہ قطعی طور پہ شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ہندو اپنے مردوں کے بارے میں ایسا کرتے تھے، اور بر صغیر کے مسلمان اور ہندو چونکہ ان کے اختلاط رہا تو ان ہندوؤں کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی اپنے مردوں کے لیے یہ ایک طریقہ اور ایک نظام قائم کر دیا۔ آپ کو حدیث مبارکہ میں اور تاریخ اسلام میں اپنے مردوں کے حق میں ثواب کی یہ شکلیں جو ہمارے ہاں رواج میں ہیں، آپ کو کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملے گا شرع طور پہ۔
باقی جو ہمارے اللہ سمجھ دے لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو قل کا ختم ہے، دیکھو جی قرآن میں قل کا ثبوت ہے، بھئی کیا ثبوت ہے؟ دیکھو قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، قرآن کہتا ہے قل ھو اللہ، دیکھو قرآن میں قل کا ذکر ہے تو انکار کون کرے؟ تو یہ تو جہالت ہے۔ اب قل کا قرآن میں کیا ذکر ہے؟ قل کہتے ہیں کہیں آپ، تو اب یہ قرآن کا لفظ قل، اس کا اس قل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک جہالت کی انتہا ہے۔ ہاں برحال ایصال ثواب برحق ہے، اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں، البتہ ایصال ثواب کے جو طریقے ہم نے رواجی اب قائم کر دیے ہیں، ان کا شرع میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت نے بہت آسان چیزیں دی ہیں، کسی بھی قید سے اس کو مقید کر کے خود کو تنگ کرنا، پریشان کرنا ہے، ورنہ شریعت نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ جس وقت چاہیں جب چاہیں کسی کو ایصال ثواب کرتے رہے، اور یہ بہترین ایصال ثواب ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اس طرف نہیں لوگ توجہ کریں گے، اور جو رواج اور رسم کی چیزیں ان پہ بڑا زور دیں گے، اس لیے کہ ان میں ان کا نام پیدا ہوتا ہے، ایک شہرت ہوتی ہے، ایک ناموری ہوتی ہے، اس پہ زیادہ توجہ ہے۔ اور اگر 5 وقتہ لوگ نمازی بن جائیں تو ماں باپ کے لیے بہترین ثواب ہے۔ تو یہی آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور سب ایمان والوں کو اللہ بخش دے یوم یقوم الحساب، جس دن کے برپا ہوگا، قائم ہوگا حساب کا دن۔